نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین و تمام سامعین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا ایک طویل وقت کے بعد آج ہم پھر اس چینل باغ مومن میں حاضر ہیں آپ سب کے درمیان، اور اپنا بالخصوص مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ دیگر حالات روزمرہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ خواہشات تو یہ ہوتی ہے کہ ہر روز میں اپنے موضوع پر، اپنے چینل پر، اپنے مقصد کے ساتھ حاضر ہوں اور اس مقدس کلام کے متعلق چند گفتگو، چند باتیں، چند غور و فکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کروں آپ کے درمیان، اور آپ بھی اسے سنیں، غور و فکر کریں، اور آپ سے بھی التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ اسے اوروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ ایک بیش قیمتی، جو آج کے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اللہ کا ایک معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ، یوں کہہ لیا جائے کہ ہم جس چیز کے لیے طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا معجزہ کہاں ہے، ہم کسی پریشانی کے عالم میں اگر پھنستے ہیں، ہم کسی بھی حالات میں اگر دو چار ہوتے ہیں جو ہم کو تکلیف دہ ہوتی ہے، تو ہم ترنت عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ معجزہ کر دکھا، اے اللہ کچھ کر دکھا دے، اے اللہ کچھ ایسا کر دے، اے اللہ کچھ ویسا کر دے۔ ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمارے سامنے جب اللہ کے طرف سے یا ہمارے خود کے اعمال کے وجہ سے یا محض ایک آزمائش اور چند لمحے کی ذرا سا تکلیف کے وجہ سے ذرا سے بھی اگر ہم کو ہمارے آرائش میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ہم پریشان حال ہو کر کے رونے گڑگڑانے لگتے ہیں۔ ہم جو ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس وقت اللہ سے دعا طلب کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت ہمارے چہرے پہ بڑی مایوسی آ جاتی ہے اور اللہ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ جب ہمارا اپنا کہہ لیا جائے کہ دو معنی میں ہم سمجھاتے ہیں یا کہتے ہیں یا عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب تک ہمارے اندر غرور، تکبر اور اپنے اندر ایک مضبوطی اپنے اوپر رہتی ہے، تب تک تو جو ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنے غرور اور تکبر میں جو ہے کہ حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن جب غرور ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، جب ہم پست پڑ جاتے ہیں، تب جو ہے کہ ہم کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اب دوسرے معنی میں دیکھا جائے کہ جب ہم حالات سے دو چار ہوتے ہیں اور ہماری قوت اس لائق نہیں ہوتی، تب ہم اللہ کی یاد میں آتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ جب ہم آرائش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کیوں نہیں حاضر ہوتے ہیں؟ تب تو ہم کو اللہ کے سامنے جھکنے کی، اللہ معاف کرے، اللہ توبہ استغفار، مجھے خود میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے، تب تو ہم اللہ کے سامنے اس عاجزی کے ساتھ نہیں جھکتے۔ لیکن جہاں پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں تو ہم پھر جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، مناسب ہے، جائز ہے، حق ہے، جھکنا تو ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے کہ بارک اللہ ماشاء اللہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم دیتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو ہمارے اندر سے وہ علم کو بھی چھین لے، ہم کو اس راہ سے بھی بھٹکا دے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے سے بھی جو ہے کہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہمیں خیال نہ آوے، ہمیں یاد نہ آوے، اور ہم جو ہے کہ دوسری طرف اور بھٹک جائیں۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔
ہمیں یہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو، نہیں تو اللہ تو قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ اسی قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ ہم جس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو گمراہ اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو راہ راست پر آنے کو خود کو تیار نہ کرے، جس کے سامنے علم، ہدایت اور یہ باقاعدہ پاکیزہ قرآن پاک اللہ کا کلام آ جائے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، اور تمام بہترین نصیحتیں آ جائیں، اور تمام دلیل اور دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے تم کو صحیح اور غلط راستہ دکھا دیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر تم جو ہے کہ گمراہ میں خود کو رکھتے ہو تو ہم خود تم کو اور زیادہ گمراہ کر دیں گے، ہم تمہارے دلوں کو مہر لگا دیں گے، ہم تمہارے عقل کو جو ہے کہ چھین لیں گے، تم کو ہم اپنی طرف آنے ہی نہیں دیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر جس طریقے سے ہم اپنا گھر کو خوب سجائے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے گھر کی طرف اگر کوئی ایسا شخص جو ہے کہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے مزاج کا نہیں ہے، جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، جس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جو ہمارے لیے برائی اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا آیا، ہم اسے اپنے گھر آنے سے جو ہے کہ روکنا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنے گھر آنے تک دینے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ہم اسے اپنے گھر پر نہیں بلاتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے انسانوں سے، جو انسان بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، جس کے سامنے تمام حق کی باتیں آئیں پھر بھی اس نے حق کو ٹھکرایا، قرآن آیا اس نے قرآن کو ٹھکرایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور جس نے جو ہے کہ اس دین کو جو ہے کہ نہ سمجھ سکا اور خود کو جان بوجھ کر کے یا حسد میں یا کسی بھی طریقے سے ہے نا اس نے جو ہے کہ خود کو گمراہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں تو اور زیادہ گمراہ کر دوں گا، تمہیں ہرگز جو ہے کہ تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر یعنی کہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہمارے طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تم کو جھکنے ہی نہیں دیں گے اپنے سامنے، ہم تم کا بدلہ لیں گے، اور کہاں بدلہ لیں گے؟ جہاں تمہاری ہیکڑی بند ہو چکی ہوگی، جہاں تمہارا تکبر ختم ہو چکا ہوگا، جہاں تمہارا کوئی بھی زور نہیں چلے گا، اور بے شک وہ جگہ آنی ہے اور تم اس جگہ پہ آئے جاؤ گے، تم خود آؤ گے، تم گھسیٹ اپنے پیروں کو رگڑ رگڑ کر کے آؤ گے، تم ننگے کھلے آؤ گے، اور تب ہم تمہارا حساب لیں گے، اور جب ہم تمہارا حساب لیں گے تب تم کہو گے، چیخو گے، چلاؤ گے کہ اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، تو میں تمہیں ہرگز موقع نہیں دوں گا، اور جہنم کے دروغہ جو ہے کہ تم کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جا کے پھینک دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے سامنے پھر بھی سر جھکایا تو سمجھو کہ میری مہربانی اس پر ہے، تو سمجھو میری مہربانی اس پر ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تم نے گمراہ نہیں کیا، کم از کم ہم سر جھکا تو رہے تیرے سامنے، مانگ تو رہے۔ بہرحال مگر میرا یہاں پر موضوع یہ تھا کہ ہم اگر تکلیف کے عالم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے اللہ کا جو ہے کہ ذکر کرتے ہیں اور دعا میں رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو عاجزی سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت، تو کیوں نہیں ہم اپنے ان دور میں بھی اللہ سے اسی طریقے سے عاجزی کے ساتھ، اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے ہم خود کو پیش کرتے ہیں۔ میرا مین موضوع یہاں پہ یہی تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے بے شک ہم کو جھکنا تو ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں مانگنا تو ہے، بے شک ہمیں خود کو اللہ کے سامنے پیش کرنا تو ہے، بے شک ہم نے سجدہ تو کرنی ہے، بے شک رکوع میں جانا ہے، بے شک دعا ہمیں اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دینے والا ہوں، اور بے شک اور یقیناً اور یقیناً اور یقیناً الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ میں خود اس بات کا چشمدید کہہ لیا جائے کہ میں نے خود اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں، اپنے تجربے میں کہہ لیا جائے کہ میں نے کھلے عام جو ہے کہ اس معجزے کو بار بار دیکھا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا، اور بے شک وہ دیتا ہے، اور بے شک وہ دیتا ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستوں کہ ہم جب کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم بات کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں اس راستے سے جا رہا ہوں، اے اللہ یہ راستہ کیا میرے لیے مناسب ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک جواب دیتا ہے۔ اب آپ کہو گے کیسے ہم سنیں گے، ہم تو نہیں کبھی سنے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ جواب دیتا ہے، اور تم یقین مانو کہ اللہ جواب دیتا ہے۔ ہم کو سننے کا جو ہے نا ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے، طاقت ان دی سینس
کیا معنی ہے طاقت کا؟ آواز سننا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بے شک ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمیں اشارہ کرتا ہے، ہمیں بالکل ہمیں راہ دکھاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بولے ایک مرتبہ اللہ سے، کہیں تو صحیح. اور یقین مانو اگر دل میں تم یہ کہہ دیے، دل میں کہ سپوز میں تو بعض وقت راستے میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ان دا سینس کہ یا اللہ میں اس راستے سے جا رہا ہوں، کہیں اس راستے میں ٹریفک تو بہت زیادہ نہیں ہوگی، میرے سامنے یہ بھی راستہ ہے، کیا کروں، اس راستے سے جاؤں یا اس راستے جاؤں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہمارے ہینڈل کو نا اسی طریقہ پر ڈائیورٹ کر دیتا ہے نا، جو راستہ بالکل میرے لیے صحیح ہو جاتا ہے اور میں جاتا ہوں، بالکل کلیئر ملتا ہے راستہ. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں اس راستے میں، یعنی کہ جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اس میں ٹریفک تھا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. ہم نے خود کو پہلے پیش تو کریں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے اپنے قریب تو لائیں. ہم یہ سوچے تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہیں، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا قریب تو ہمارا خود کا سایہ بھی نہیں ہے، اتنا قریب تو ہمارا اولاد بھی نہیں ہے، اتنا قریب تو ہمارا والدین، ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہے، اتنا قریب تو ہماری بیوی بھی نہیں ہے، اتنا قریب کسی بیوی کا شوہر بھی نہیں ہے. حقیقتاً میرے دوستوں، میں وہ کہہ لیا جائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس قدر ہمارا قریب ہے، اس قدر ہمارا قریب ہے، اس قدر ہمارا قریب ہے کہ ہم کو بس ایک مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں احساس ہوگا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے واقعی میں بہت قریب ہے. الحمدللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ہم نے ہر وقت چاہے ہم جاگ رہے ہوں، چاہے ہم سو رہے ہوں، چاہے ہم اٹھ رہے ہوں، چاہے ہم بیٹھ رہے ہوں، ہم اسی طریقے سے خود کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کے سامنے خود کو پیش کرتے رہیں. جس طریقے سے جب اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جہاں پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہے، تو ہم اس وقت جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں اور عاجزی سے اللہ سے مانگتے ہیں. ایسا ہر وقت ہم کو مانگنا ہے، چاہے وہ ہمارے اچھے کے دور ہوں، چاہے وہ ہمارے برے کے دور ہوں. ورنہ اللہ کہے گا نہیں کہ اچھا تمہارے پاس آج پریشانی آئی ہے تو تمہیں میری یاد آ رہی ہے، کل تو بڑا اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، ہمیں تو بھول بیٹھے ہوئے تھے. بس تو بے شک ہم کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے. میں اس لمحہ، اس وقت، اس پل اور اس گھڑی اور اس مقصد کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اس قدر ہدایت دے، اس قدر ہدایت دے جس قدر سے تو نے اپنے نیک بندوں کو ہدایت دی. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی راستے لے چل، ایسا راستہ دکھا اور ایسا راستہ ہمارے لیے بنا دے، اور اس راستے پہ تو چلا دے جس راستے پہ تو نے انعام اور انعامی عطا فرمایا ہے، جس راستے پہ تیری رحمتیں ہیں اور بے شمار رحمت ہے جس پر تو نے انعام عطا فرمایا. ہمیں اس راستے سے بچا لو جس پر تیرا عذاب، تیرا غضب اترا ہے. تو ہمیں انہی راستے پہ لے چل جس راستے پہ تیرے نیک بندے چلیں. آمین ثم آمین. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کی. تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے آج کے لمحے میں، آج کے وقت میں، آج کے دور میں ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس میں ہے، ہمارے ساتھ میں ہے. یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے کہ جس کی طاقت کا ہم انداز نہیں لگا سکتے، جس کی طاقت کا ہم انداز نہیں لگا سکتے. کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ پہ اتاری جاتی نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت، وہ قوت، وہ کوالٹی تھی جس کو اللہ نے بنایا، کہ اللہ نے ان کے سینے مبارک محفوظ قرآن پاک کو وقت ہر ایک پل، ہر ایک مومنٹ، ہر ایک گھڑی وقت با وقت جو ہے کہ قرآن پاک اتارتے چلے گئے. تو میرے دوستوں، ہم قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں وہ اللہ کا کتاب ہے جو اللہ کا باقاعدہ کلام ہے، باقاعدہ کلام ہے. اب آپ غور کرو میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کو اپنے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاذ اللہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی مورت میں سما معاذ اللہ نہیں ڈال سکتے، ڈال نہیں سکتے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، یعنی کہ وہ کلام جو بے شک اللہ سے نکل رہی ہے، ہم اس کو چھو رہے ہیں میرے دوستوں. ہم اس کے آیت کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھیں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو ہے کہ اللہ کا کلام ہے. سوچو، آپ سوچو، آپ کسی سے آپ کو بہت عزیز ہے تو آپ اسے ہونٹوں پہ ایسے ہاتھ پھیرتے ہو، کتنی محبت محسوس کرتے ہو، کتنی محبت محسوس کرتے ہو. اولاد سے محبت ہے، آپ بعض وقت آپ دیکھو گے محبت میں آپ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیر لیتے ہو. آپ کی محبوبہ ہے،
بعض वक्त आप उसके होठों पे हाथ फेर लेते हो, आशिक है हाथ फेर लेते हो, माँ है बाप है। तो कहने का माने ये कि जो आपको बहुत अजीज, जिससे आप बहुत दिली मोहब्बत करते हो, है ना, उसके होठ यानी जहां से वो अपने अल्फाज को बयान करता है, आपको वो अल्फाज निकलने वाली जगह यानी कि उसके होंठ, उसके मुंह को आप ऐसे छू करके अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपना सुकून महसूस करते हो। तो ऐ मेरे अजीजों, तो देखो हमारे सामने अल्लाह का वो कलाम जो बेशक अल्लाह का कलाम है, उसका एक एक आयत अल्लाह का कलाम, हाथ से महसूस करो, छुओ तो सही, ये सोच के छुओ कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर महसूस करो कि वल्लाह मैं इस कुरान को जब ऐसे छू रहा हूं तो ये अल्लाह का अल्फाज हम छू रहे हैं, और एक तरफ अल्लाह का अल्फाज है, दूसरी तरफ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का उसको लाना है, और तीसरी तरफ वो तमाम अल्फाज हमारे आका, हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा के दिल मुबारक में दाखिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और महसूस करो कि फिर वही कलाम हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, ज़बान मुबारक से निकल रहा है, और फिर अल्लाह का उसी कलाम को फिर तमाम सहाबा इकराम लिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, हम महसूस करो कि हम अल्लाह का कुरान पाक जब हम हाथ में रहते हैं तो कितनी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज के अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, यानी कि उनसे निकली हुई हर एक अल्फाज है जो बेशक ऑलरेडी लौह महफूज पर लिखी हुई है, यानी कि हम लौह महफूज तक पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह का अल्फाज, अल्लाह का कलाम हमारे सामने है, हम छू रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको कैरी करके उसको लेके आ रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हमारे प्यारे आका जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाए और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में वो दाखिल हुआ, और वो जो है कि वो उनके सीने में जो है कि मजबूती से दाखिल हुआ, है ना। और उसके बाद फिर वही चीज़ हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से अपने सहाबा इकराम के सामने निकला, और फिर सहाबा इकराम ने उसको लिखा। तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आ गई, लौह महफूज में लिखी हुई बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर एक अल्फाज, और जो है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जो है कि उसको लेकर के आना, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में वो चीज़ जाना, और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकलना, और तमाम सहाबा इकराम अजमईन रहमतुल्लाह अलैहि से का जो है कि अपने हाथों से उन अल्फाजों को लिखना। तो सोचिए इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने हाजिर हैं जिसको हम पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो कुरान की कितनी बड़ी अजमत है, कुरान की इतनी बड़ी अजमत है कि जिस वक्त ये उतारी गई ना दोस्तों, उस वक्त से लेकर करके अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के लिए बरकरार है और बरकरार रहेगी। कोई इसको छेड़ नहीं सकता, कोई इसको जो है कि इसमें कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। अभी हम लोग इसके मुतालिक चंद और बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए ब्रेक कर लेंगे क्योंकि ना वक्त नमाज का हो गया। बहरहाल तो कहने का ये बात मैं पूरी कर लूँ, तो कहने का माने ये हुआ कि इस कुरान की जो खूबियाँ हैं ना, वो इस खूबियों को हमने समझना है ना। अब समझना है तो समझने का भी कैसे माने मालूम हुआ कि हमने बस वजू बनाया, गुस्ल किया, पाक साफ है, वजू बनाया, कुरान उठाया, और फिर जो है कि हम जो है धर पढ़ते चले गए। अरे भाई हमने कितना पारा मुकम्मल कर लिया, 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, अरे आज तो हमने 4 पारा मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, तिलावत अच्छी है, बेशक अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। कोई ये ना समझे कि मेरा इससे कोई और मुराद है। मकसद मेरा ये है, एक खाली मैं अपना उसमें अपनी एक बात को मैं कहना चाहता हूँ, ये कि हम जब ये पढ़ते हैं, जब तिलावत करते हैं, तो क्या एक पल के लिए भी हमें गौर ये बात का एहसास होता है कि देखो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं इसमें कितनी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जब इनके अल्फाज पर, कुरान पर हम हाथ फेरते हैं तो क्या हमको महसूस होता है कि हमारे सामने किन चीज़ों को हम महसूस, मतलब हम छू रहे हैं। लौह महफूज में लिखी बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला से निकली कलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लाना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने तक दाखिल होना, और फिर वहां से निकलना, ये सारी चीज़ों को हमने एक साथ छुआ और पढ़ा। बहुत बेहतरीन।
غور کرنا اب اس بات پر ہے کہ ہم کیا اس کلام کو سمجھتے بھی ہیں، سمجھنے کا ایک پل سوچے بھی ہیں، کیا ہم نے غور کیا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا معنی ہے، کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے، کیا کہہ رہا یہ ہم نے اس پر توجہ دیا توجہ؟ بتائیے، میں آپ تمام سے پوچھتا ہوں، بتائیے کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ ہم جس کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم جس کے لیے اپنے آپ میں یہ کہ ہم ایک پارا مکمل کر رہے ہیں، 2 پارا 3 پارا ایٹ اے ٹائم، ہے نا، تو ہم نے یہ چیز کو سوچا کہ ہم پڑھیں تو اچھی بات ہے، اس کا اجر بے شک ملے گا، نیکی بے شک ملے گی، قسم سے ملے گی بھائی میرے، لیکن میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے اس کو پڑھا تو، لیکن اس میں اللہ نے لکھا کیا ہے، کہا کیا ہے، کیا باتوں کا ذکر ہے، کون سی بات ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا چاہتا ہے، کون سی بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا، اور کون سی ایسی بات ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کا کلام ہے کہ برقرار رہے گا۔ ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے، اور جب ہم ایک بات سوچیں گے تو پھر ہم ارادہ کریں گے کہ لا قرآن کی باتوں کو سمجھا جائے، قرآن کی باتوں کو سمجھا جائے، اس کے تفسیر پہ غور کیا جائے، اس کے ترجمہ پہ غور کیا جائے، اس کے حالات پہ غور کیا جائے، اس کے واقعات پہ غور کیا جائے، اس پہ اللہ کے ہر ایک بات، ہر ایک دلیل کو غور کیا جائے، اور اللہ کیا کہنا چاہتا ہے غور کیا جائے۔ یاد رکھو، قرآن کے ایک ایک آیت بے شک اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا، نہ کبھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، تو ہمارے قرآن میں وہ کل آج بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، تو پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا، تو وہ کہہ دو والے الفاظ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اور کیوں قرآن میں ہے؟ اس لیے ہے میرے عزیزوں کہ اللہ کا ورڈ بائی ورڈ جو بھی باتیں ہیں سیم ہو بہو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ آپ کہہ دیجئے، تو ہمارے سامنے آج بھی وہی چیز ہے، آپ کہہ دیجئے، جبکہ اللہ نے تو حضور سے کہا، لیکن بات ہمارے سامنے آج بھی وسیع الفاظ آ رہی، کہہ دیجئے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والا ہر ایک الفاظ جو ہے بے شک وہی الفاظ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام رہا۔ یہ اس بات کا دلیل ہے کہ پورے قرآن میں ہر جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی، وہ بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہتے ہیں، وہ یہ تو نہ کہتے کہ کہہ دو، وہ تو بات ان سے کہی گئی، لیکن انہوں نے وہی بات کہی جو اللہ کا کلام اترا، اور اللہ کا کلام بالکل ویسے ہی لکھا گیا جو ہمارے سامنے ہے، یعنی کہ اس کے لفظ با لفظ اللہ کا کلام ہے، ہم کو اس پر یقین کرنا ہے۔ اور اس قرآن کا سب سے بات جو ہے کہ قوت، کوالٹی یہ کہ آج کے دور میں اللہ کا قرآن ہمارے سامنے معجزہ ہے، جبکہ معجزے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کیوں بند ہو چکا؟ کیونکہ قرآن اتنا بڑا معجزہ اللہ نے اتار دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے سامنے ایسی چیز رکھ دیا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو قرآن پہ چلا اور جس نے میرے طریقے پہ چلا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے۔ یہی دین اسلام ہے اور یہی اسلام ہے۔ بے شک ہم اگر پھسلیں تو ہم کہیں نہ کہیں چوک رہے ہیں، پھر پکڑ ہوگی، جکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوگی نا تو پھر ہم ہائے توبہ، چلو توبہ کرتے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر ہائے ہائے مت کرو نا۔ تمہارے ہی کیے کا تو تم نے جو کیا تم نے خود ہی نہ خسارے میں ڈالا نا بھائی۔ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں، اس کا حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، کون ذمہ دار ہے؟ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں، بے شک 100% ہم خود اس کے جو ہے کہ ذمہ دار ہیں۔ ہم نے خود کو جو ہے کہ خسارے میں ڈالا ہے، ہمارے اعمال نے جو ہے کہ ہم کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، اپنی زندگی پر غور تو کریں کہ کیا ہم اللہ کے اس دین پر ہیں جس دین
پہ جو لوگ گزارے ہیں اور ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اگر کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی بھی جو ہے کہ غیر قوم کا بندہ ان سے نظر نہیں ملا سکتا تھا. اللہ نے یہ قوت ڈالی, اللہ نے یہ طاقت ڈالی ہے اپنے دین میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر کر کے جب اللہ کا کہا گیا, اللہ نے کہا کہ اذان دو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ یہاں پر سنسان وادی میں کون میری آواز سنے گا؟ اللہ نے کہا کہ تم دو, تمہارا کام ہے آواز لگانا, میرا کام ہے اسے پہنچانا پوری دنیا تک. یہ ہے میرے اللہ. اللہ نے پہنچایا, اللہ نے پہنچایا. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میرے قوم کے لوگ میری بات نہیں سن رہے. وہ پریشان ہوتے تھے کہ ان کا جو ہے کہ آخرت بڑی خراب ہو گئی, وہ تکلیف میں رہتے تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام صرف میری بات کو پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا میرا کام ہے, اور ہدایت ہم اسی کو دیں گے جو خود کو راہ پہ لانا چاہے, اور اگر جو خود کو گمراہ میں ڈالنا چاہے ہم اس کو اور گمراہ کر دیں گے. تو میرے عزیزو, قرآن ہمارے سامنے آج کے دور میں بے شک اللہ کا معجزہ ہے. ہم کو اس کو پکڑنا ہے, سمجھنا ہے, خود کو اس پہ ڈھالنا ہے, اور اسی کے ساتھ جینا ہے اور مرنا ہے. بہرحال تھوڑا سا ہم وقفہ چاہیں گے, ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. فی الحال اللہ حافظ.